صحیح اور خیر حافظ ہوں، جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ میں چینل اسکولانا محمد زید کے نام سے، اور یہ بھی آپ کے علم ہے کہ دوسری شادی کا عنوان الحمدللہ بحمدللہ اب کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب دوسرا عنوان اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ لاپتہ شوہر کا کیا حکم ہے۔ اب یہ مسائل اسٹارٹ ہو رہے ہیں، امید ہے کہ آپ کو عنوان پسند آئے گا، یہ مسائل آپ کے علم میں اضافہ کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آپ لائک اور شیئر کیجیے، اور آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے۔ جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وقت فوقت میں آپ کو جواب دوں گا۔ حدیث کے اندر آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے، سب شادہ پر میرا وہ امتی جی میری بات کو سنے لوگوں تک پہنچائے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاپتہ شوہر کا حکم۔ کیا گمشدہ شوہر کی بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے؟ سوال: میرے ایک رشتہ دار ہیں، بہت عرصے پہلے ان کی شادی ہوئی، اولاد میں 4 بچے ہیں۔ کوئی 10 سال پہلے ان کے شوہر گھر سے چلے گئے، وہ جا کر دوسری شادی رچا لی، تاہم وہ 1 سال تک اپنی اس پہلی بیوی کے پاس بھی آتے رہے، لیکن پھر وہ اچانک اپنی دوسری بیوی کے ساتھ کہیں غائب ہو گئے۔ جس دفتر میں ملازمت کرتے تھے وہاں سے ملازمت بھی چھوڑ دی، انہیں غائب ہوئے 9 سال سے اوپر ہو گئے۔ اب وہ کہاں غائب ہیں کسی کو کچھ نہیں پتہ، یہ تک معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں یہ محترمہ دوسری شادی کر لیں، کیا شرعاً ایسا جائز ہے؟ یہ سوال ہے جو کہ محترمہ نے پیش کیا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جواب: اس مسئلے میں مالکی مسلک پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت عدالت میں دعویٰ کرے، اولاً شہادت سے ثابت کرے کہ اس کا نکاح فلاں شخص سے ہے، پھر شہادت سے ثابت کرے کہ وہ اتنے عرصے سے پہلے مفقود الخبر ہے یعنی غائب ہے، اور اس نے اس عورت کے نفقے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ عدالت اس کی شہادت کی سماعت کے بعد اس سے 4 سال انتظار کرنے کا حکم دے اور اپنے ذرائع سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، اور 4 سال کے عرصے میں اگر شوہر نہ آئے تو عدالت اس کے فسخ نکاح کا فیصلہ کرے۔ اس فیصلے کے بعد عورت مدت عدت گزارے، عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر عدالت محسوس کرے کہ مزید 4 سال کے انتظار کی ضرورت نہیں تو عورت کی شہادتوں کے بعد وہ فوری طور پر فسخ نکاح کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے، تاہم عدالت کے سامنے شہادتیں پیش کرنا اور عدالت کے فیصلے کے بعد عدت گزارنا شرط لازم ہے۔ اس کے بعد دوسری جگہ عقد اس کے بغیر دوسری جگہ عقد نہیں ہو سکتا۔ اور جیسے کہ یہاں پر محترمہ ہے انہوں نے سوال پیش کیا کہ ایک شخص نے شریکہ وغیرہ کیا تھا، اور نکاح وغیرہ کیا، ان سے 4 بچے بھی ہوئے، اور وہ چند سال بعد وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آمد و رفت ان کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد میکسیمم پورا 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ غائب ہو چکے ہیں، اور ایک جگہ ملازمت کرتے بھی تھے، ملازمت سے ملازمت چھوڑ بھی دی ہے۔ اب ان کے بارے میں یہ نہیں پتہ کہ اب ان کو وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ان کا آنا جانا بالکل کیا ہے وہ بند ہو چکا ہے، اب وہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ تو اب آئے کہ یہ دوسری جس کی پہلی بیوی ہے دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، تو یہ محترمہ نے یہ سوال کیا ہے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دوسرا نکاح جیسے کہ جو اس مسئلے کا جو فیصلہ ہے وہ مالکی مسلک پہ کیا جاتا ہے، جو کہ یہ ہے کہ 4 سال تک اس کو اجازت ہے، یعنی کہ 4 سال کی مدت ہے، اور یہ اس طریقے سے کہ جا کے وہ کورٹ کے اندر اپنے سارے نکاح کے ثبوت کو پیش کرے گی، اور یہ پیش کرے گی کہ وہ 4 سال ہو گئے ہیں، وہ کیا مفقود الخبر ہے، اس کی کوئی خبر معلوم نہیں ہے کہ زندہ ہے مر گئے ہیں، اور یہ بھی عدالت میں ثابت کرے گی کہ اس نے کوئی نفقہ 4 سال کے کہیں 10 سالوں کے درمیان یا چند سال جو گزرے ہیں اس میں کوئی نفقہ وغیرہ کیا نہیں دیا، تو یہ بات ثابت کرے گی، اور عدالت جو اس بات کا عدالت اس بات کا حکم لگائے گی کہ وہ 4 سال تک آپ ویٹ کریں، آپ انتظار کریں، اس کے بعد عدالت یہ حکم دے گی کہ آپ جا کے اس کو تلاش کریں، اور اس کے بعد 4 سال بعد اگر وہ نہ ملے تو اس کے بعد فسخ نکاح کا حکم ہوگا، اس کے بعد یہ ہے کہ پھر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر عدالت اس مدت کو 4 سال کی جو مدت ہے اس کو اگر وہ دیکھے، اگر وہ یہ اس 4 سال کی مدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھے کہ وہ 4 سال کا عرصہ زیادہ ہو جائے گا، اگر اس کے اندر وہ 4 سال سے کم مدت کے اندر ہی فیصلہ کر دے
تو یہ ہے کہ پھر وہ فسخ نکاح کا حکم لگ جائے گا، دوسری نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ بغیر عدالت کے، بغیر گواہ کے وہ کیا دوسرا نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدالت فیصلہ نہ کرے، جب تک عدالت اس کے اوپر یہ حکم نہ لگائے کہ بھائی جا کے تلاش کرو جا کے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر عدت بھی لازم ہے، یعنی شوہر کی وفات کی جو عدت بنتی ہے وہ عدت بھی کیا ہے اس کے اوپر لازم ہوگی، اس کے یعنی کہ عدالت کے فیصلے کے بغیر کوئی دوسرا عقد نکاح اگر دوسرا نکاح وہ نہیں کر سکتی، تو اس کو عدالت کے پاس جانا ہوگا، سارے ایویڈنس جو گواہ جو سارے ثبوت ہیں سارے ثبوت دینے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر 4 سال جو عدالت فیصلہ کرے گی، عدالت حکم دے گی، اس کو حکم دے گی کہ بھائی 4 سال کے اندر اس کو تلاش کرو۔ اگر وہ نہیں ملتا 4 سال کے اندر تو پھر یہ کہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ بھائی نکاح اس کا فسخ ہو چکا ہے۔ ابھی جو عورت ہے پہلی بیوی ہے وہ پہلا جو دوسرا نکاح وہ کر سکتی ہے۔ اگر اس کم مدت کے اندر عدالت کو ضرورت محسوس ہو کہ 4 سال کا عرصہ زیادہ ہے، انہوں نے تلاش وغیرہ کیا، اس کے اندر ان کو معلوم چلے کہ وہ کہیں ہو گیا، غائب ہو چکا ہے، 4 سال کا عرصہ زیادہ ہے، تو پھر وہ یہ ہے کہ وہ 4 سال سے عرصے سے کم بھی عدالت لگا سکتی ہے۔ وہ کہہ سکتی ہے کہ اس کا نکاح فسخ کا یعنی کہ نکاح کو باطل فسخ کرنے کا، ختم کرنے کا حکم لگا سکتی ہے۔ تو اس صورت میں وہ نکاح وہ کیا ہے دوسرا نکاح عورت پہلی بیوی جو ہے وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے دوسرے جو شوہر لاپتہ ہو جائے تو اس کا یہی حکم ہے جو کہ مالکی مسلک کے مطابق کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو الحمدللہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بات آپ کو سمجھ میں آپ لائک اور شیئر کیجیے، جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میرا چینل ہے فیس بک کے اوپر آن لائن قرآن مجید کلاسز کے نام سے، انسٹاگرام پہ محمد زید کے نام سے، ٹک ٹاک پہ مولانا محمد زید کے نام سے، اسنیپ پہ مولانا محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی عنوان پر نئے مسئلے کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں گا۔ کل انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔